اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاثم وباطنہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلے اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ جو لوگ گناہ کماتے ہیں وہ لوگ اپنے گناہوں کی جلدی ہی سزا پائیں گے۔ میں نے آپ کو پچھلی مجلسوں میں بتایا کہ دنیا کے اندر دل کی ٹھنڈک چاہیے ہے، چین قرار چاہیے ہے تو عبادت میں ہے اور اللہ کی فرما برداری میں، اور گناہ کے کرنے کی وجہ سے یہ ہمارا چین سکون چھن جاتا ہے۔ کل میں نے بتایا کہ گناہوں کا اتنا پاور ہے کہ وہ اس عالم کے پورے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ سمندر میں ہو یا زمین پر ہو، سب جگہ یہ دنیا کا جو ایک نظام چل رہا ہے یہ چوپٹ ہو جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ تاثیر گناہوں کی ہے۔ اس لیے انسانوں کو دوسری چیزوں میں کوشش کرنے کے بجائے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گناہ کا اپنا ایک مزہ بھی ہے، ایک ٹیسٹ بھی ہے، گناہ کی اپنی ایک بدبو بھی ہے، اور گناہ کا اپنا ایک رنگ بھی ہے۔ جیسے چیزوں کا رنگ ہوتا ہے، آپ سیب لیتے ہیں تو سیب کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، مزہ ہوا کرتا ہے، اور اس کا ایک رنگ ہوا کرتا ہے۔ ویسے گناہ میں بھی تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ گناہ کا مزہ کتنا کڑوا ہے اس کا اندازہ ایک واقعے سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ، ہماری ماں۔ تو ادھر سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی تھی، کچھ کھانا لے کر آئی۔ حضرت صفیہ کھانا لے کر آئی، انہوں نے کھانا رکھا اور وہ واپس مڑ کر جانے لگی۔ اب ایک ہی شوہر کی دو سوکن ہو، بیوی ہو، تو آپس میں کچھ نہ کچھ رہتا ہے۔ حضرت صفیہ کا قد تھوڑا سا پست تھا، لمبی نہیں تھی، پستہ قد تھی حضرت صفیہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ صفیہ کا تو پستہ قد ہونا ہی کافی ہے، یعنی کوئی اور عیب نہ ہوتا صفیہ میں، صرف اتنا عیب ہے کہ وہ پستہ قد ہے، چھوٹے قد والی ہے، وہی کافی۔ اب ایک رسول کے سامنے اس طرح کی غیبت جو ہے کیسے درست ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، اے عائشہ، تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر کے اندر اس کو ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر سمندر میں اس کو ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں اس سے سمندر کتنی بڑی مخلوق ہے۔ زمین کا جو گلوب ہے اس کے اوپر پونے حصے پر پانی ہے، سمندر ہے، صرف پاؤ حصے کے اوپر زمین ہے جس پر لوگ رہتے ہیں۔ اتنی بڑی مخلوق بھی ایک غیبت والے گناہ کی وجہ سے کڑوی ہو سکتی ہے۔ تو آپ محسوس کیجئے گناہ کا کڑواپن کتنا ہے۔ دنیا میں کوئی اتنا ٹیسٹ والا یا اتنا ذائقے والا نہیں ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ آپ ابھی ہمارے اسی سمندر کے اندر شکر ڈال دو، کیا سمندر میٹھا ہو جائے گا؟ ارے کنٹینر کے کنٹینر آپ ڈالو، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ایک گناہ صرف اس سمندر میں ڈال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پورا سمندر کڑوا بن جاوے۔ تو جب اتنے بڑے سمندر پر، اتنی بڑی مخلوق پر گناہ یہ اثر کرے گا تو ہمارے کمزور دل پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ بہت کڑوا ہے، اور اتنا کڑوا کہ سمندر کے اندر بھی کڑواہٹ پیدا کر دے۔ ایک گناہ کی بو بھی ہوا کرتی ہے، بدبو۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک چیز وہاں رکھی ہوئی ہے اور وہاں سے یہاں بدبو آئے، لیکن کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں بتائی گئی کہ 1 مائل دور اس کی بدبو سونگھی جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے جھوٹ کے گناہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ فرشتہ برداشت نہیں کر سکتا،
اور اس آدمی سے 1 مائل دور چلا جاتا ہے۔ اتنی بدبو ہوتی ہے ایک جھوٹ کی، فرشتہ 1 مائل دور چلا جاتا ہے، تو کتنی زیادہ گناہ کی بدبو ہوتی ہوگی۔ دنیا بھر کی ساری چیزوں کو دیکھ لو، تھوڑی دور جا کر جو ہے اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے، آپ اور تھوڑا دور جائیں گے بدبو ختم ہو جائے گی، لیکن 1 مائل تک بھی اس کی بدبو سونگھی جا سکے وہ یہ گناہ ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ کی اپنی بدبو بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، بیٹھے ہوئے تھے، سب کو ادھر سے ایک بدبو محسوس ہوئی، سب صحابہ بیٹھے تھے، سب کو ایک بدبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ جانتے ہو یہ کس کی بدبو ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہم کو نہیں پتا کس کی بدبو ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر کچھ لوگ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں، تو ان کے منہ سے غیبت کے گناہ کی بدبو اٹھی اور یہ تمہارے اوپر سے گئی، تم کو بھی بدبو محسوس ہوئی۔ معلوم ہوا کہ گناہ کی بو بھی ہے اور گناہ کا ایک رنگ بھی ہے، وہ ہے کالا رنگ۔ اس بارے میں بھی حدیث شریف کے اندر موجود ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی۔ انسان جب بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو داغ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا داغ پڑ جاتا ہے۔ اور گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ دل کے کالے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ دیکھا، یہ دل پر لگنے والا کالا داغ ایسا ہے کہ 7 سمندر بہا دو اس پر یہ نہیں دھلے گا، توبہ سے ہی دھل سکتا ہے۔ تو گناہ کا کلر بھی ہے اپنا، گناہ کی بو بھی ہے اپنی، اور گناہ کا ٹیسٹ بھی ہے اپنا۔ پورے عالم کے اندر فساد مچانے کے لیے ایک گناہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خود میں نے آپ کو جو ہے روایتوں کے حوالے سے بتایا کہ دنیا میں یہ جو آندھی آتی ہے، سائیکلون آتا ہے، سمندر کے اندر بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، زمین میں زلزلے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہے ڈھنس جاتے ہیں اس کے اندر، ان ساری چیزوں کی بنیاد انسانوں کے کرتوت ہے، انسانوں کے گناہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم گناہ پر قابو پائیں، انشاءاللہ دنیا کا نظام درست ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا گناہ پر گناہ کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو ویسٹرن کلچر ہے لوگوں میں بے حیائی بے شرمی پھیلا رہا ہے، سب لوگ ننگے ہو جائیں، جانور ہو جائیں۔ میرے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ ان کا منشا ہے سب لوگ جانور ہو جائیں، کوئی تمیز باقی نہ رہے کہ کوئی انسان کسی خاتون کے ساتھ شادی کرے، اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جائے، بلکہ جیسے جانور جس کے ساتھ منہ مارے، بس ان کا یہ چاہنا ہے کہ پوری دنیا کے انسان جانور بن جائیں۔ تو گناہ اس کثرت سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنی کثرت سے گناہ ہوں گے تو بے برکتیاں بھی ہوگی، نحوست بھی ہوگی۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سننے کو ملتی ہے۔ دنیا والے اپنے اس ایپ پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو نسبت کرتے ہیں پولیوشن کی طرف، کہ بھائی یہ انڈسٹریل ایریے بہت بڑھ گئے، اس کی وجہ سے دھواں بہت ہو گیا، اور پولیوشن کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے ہے، سچ مچ تو اس سے زیادہ تو پولیوشن ہوتا ہے گناہوں سے، جیسے حدیث شریف سے ابھی معلوم ہو گیا۔ تو لیکن اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کے لیے اتنا عام کیا گیا، اس کے لیے باقاعدہ ایک پوری دنیا کے تمام ممالک کی ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہو تو، جس کے اندر پولیوشن پر مستقل فکر کی جاتی ہے۔ لیکن ان کے بھی بعض لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، خواہ لوگوں میں ایک بات پھیلانے کے لیے اس کو جو ہے پھیلاوا دیا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید نام کے ساتھ معلوم ہوگا، بعض بڑے ہیں جو اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو بالکل نہیں مانتے کہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک پتنگڑ بنایا گیا ہے بس لوگوں کے درمیان میں، باقی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ یہ جو دنیا میں فساد پھیل رہا ہے، بیماریاں نئی آ رہی ہیں، دل کا سکون چھن رہا ہے، روزیوں کی برکت ختم ہو رہی ہے، یہ سب گناہوں کے سبب۔ یقین جانو اگر گناہ پر قابو پا لیا جائے، یہ بے حیائی کے نقشے کم کر دیے جائے، انشاءاللہ دنیا پھر سے جنت نشان بن جاوے گی، اور یہاں لوگوں کے دلوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ورنہ یہ گناہ بڑھتے رہیں گے تو آدمی کے رزق کے اندر بھی تنگی آتی ہے۔
بعض روایتوں میں آتا ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے جس کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو روزی سے محروم کر دیتے ہیں اس کے گناہ کے سبب، جو گناہ اس نے کیا تھا۔ انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کے سبب کہ جو اس نے کسی زمانے کے اندر کیا تھا۔ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ کا اثر فوراً ظاہر ہو۔ محمد ابن سیرین بہت بڑے درجے کے تابعی ہے، جلیل القدر تابعی گزرے ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے یہ امام ہیں، تو بہت بڑے تابعی ہیں۔ کہ محمد ابن سیرین پر ایک مرتبہ بہت سارا قرض ہو گیا، بہت سارا دین چڑھ گیا، تو اللہ کے نیک بندوں کا ویژن دیکھیے۔ ہم لوگ ہوتے تو کہتے کہ تجارت میں نے یوں کیا نا اس لیے دین چڑھ گیا، اگر ایسا کرتا یہاں انویسٹ کرتا تو قرض نہیں چڑھتا۔ لیکن یہ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ محمد ابن سیرین کہتے ہیں مجھ سے آج سے 40 سال پہلے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی نحوست سے آج میں دین میں اور قرض میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بات وہ تھی جس کی طرف اللہ کے نیک بندوں کی نگاہ تھی۔ 40 سال پہلے مجھ سے گناہ ہوا تھا، آج اس کا اثر ظاہر ہوا اور میرے اوپر جو ہے بہت سارا قرض ہو گیا جس کو میں اٹھا نہیں پا رہا ہوں۔ اس لیے روزی کی تنگی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کی دنیا چاہتی ہے کہ انجوائے کرے، لیکن انجوائے کے درمیان میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کی ساری انجوائے جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بھی گناہ کے سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے ابن خیرہ، پتے کے آدمی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس کے 3 اثر ہوتے ہیں۔ گناہ کا ایک اثر تو یہ ہے کہ عبادت میں کمزوری آ جاتی، جو آدمی گنہگار ہو اس کے قدم پھر نماز کی طرف نہیں چلیں گے، بہت محنت کرنی پڑے گی تب جا کے عبادت میں جی لگے گا۔ پہلا اثر یہ ہے۔ اور دوسرا اثر گناہ کا یہ ہے کہ روزی تنگ ہو جاتی۔ یہ ابن خیرہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کے 3 اثر، ان میں سے دوسرا اثر یہ ہے کہ روزی میں تنگی آ جاتی ہے، پہلا اثر یہ ہے کہ عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے، اور تیسرا اثر یہ ہے ٹیسٹ کے اندر ایک دشواری آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو آس پاس میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ تیسری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو انہوں نے ابن خیرہ سے پوچھا کہ پہلی دونوں بات تو سمجھ میں آئی کہ گناہوں کی وجہ سے عبادت میں کمزوری اور روزی میں تنگی، لیکن ٹیسٹ میں مشکلی آ جاتی ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو ابن خیرہ نے فرمایا کہ انسان کبھی حلال روزی لے کر بیٹھتا ہے لیکن کھانے سے پہلے اس کے ٹیسٹ کے اندر کوئی بری چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے ایک اچھا انجوائے کا پکنک کا انسان نے پروگرام بنایا اور کسی وجہ سے کینسل ہو گیا، کھانا بہت اچھا پکا تھا لیکن جل گیا، تو یہ کہتے ہیں اس کو تعثر فی اللذہ، ٹیسٹ کے اندر دشواری کا آ جانا۔ یہ بھی کہتے ہیں گناہوں کا اثر ہے کہ انسان اپنے حلال چیز سے بھی جو ہے سکون نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ان لوگوں کے جھوٹ کو پہچان کر سچی بات وہ ہے جو اسلام نے کہی ہے کہ گناہ روک دو، انشاءاللہ دنیا جنت نشان بن جاوے گی، یہاں ساری بے چینیاں ختم ہو جاوے گی۔ کتنے ہی گناہ وہ ہیں جن کے سبب دنیا کے اندر پریشانی آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ شمار کرواتے ہیں 5 گناہ، کہتے ہیں کہ 5 گناہ کے 5 اثر ہیں۔ پہلا گناہ، لوگوں کے عام مال کے اندر جب خیانت ہونے لگے، جیسے چندے کا مال ہے اس میں اگر کوئی خیانت کرنے لگے، عام مال میں جب خیانت ہونے لگے تو لوگوں کے دلوں پر دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اوپر دشمنوں کا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کس گناہ کے سبب؟ عام جو مال ہے، سب لوگوں کا مال ہے، اس کے اندر خیانت ہونے لگے۔ انہوں نے فرمایا جب لوگوں میں زنا عام ہو جائے تو موت کثرت سے ہونے لگتی ہے، آدمی ٹپ ٹپ مرنے لگتا ہے، سبب نہیں معلوم ہوتا، کھڑا تھا اور مر گیا، جوان لڑکا ایک دم سے چلا گیا۔ کہتے ہیں یہ زنا کی کثرت کی وجہ سے لوگ جلدی سے مرنے لگتے ہیں، ٹپ ٹپ مرنے لگتے ہیں، اور سبب بھی معلوم نہیں ہوا کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم لوگ جب یہاں آئے اس سے پہلے ہمارے ہندوستان میں جوان بچے بچیوں کے اندر موت کی واردات بہت تھی۔ ایک بچی بیچاری اسکول سے اپنا یہ لے کر گئی جولا، اور ایک جگہ بیٹھی رکھا اور وہیں مر گئی۔
ڈاکٹروں کے پاس لے گیا تو اس کو جو ہے مری ہوئی ثابت کی گئی. ایسی کثرت سے واردات ہونے لگتی. کہتے ہیں زنا کی کثرت کی وجہ سے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں زنا جب کثرت سے ہونے لگے تو بغیر سبب کے انسان جو ہے جلدی جلدی مرنے لگتا ہے. اور تیسری چیز، ناپ تول میں جب کمی آ جائے، ناپ تول کے اندر جس وقت کمی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزی میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، قحط سالی آ جاتی ہے. جیسے آپ پیٹرول بیچ رہے ہیں تو 1 لیٹر سامنے والے کا حق تھا، آپ نے لیٹر میں ڈنڈی مار کر تھوڑا سا کم کر دیا، یا سامنے والے نے خریدا 1 کلو، آپ نے کلو میں کم کر دیا. یہ ہے ناپ تول کے اندر کمی. اس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور روزی تنگ ہو جاتی ہے انسان کی. پھر فرمایا کہ جب لوگ خلاف حق فیصلہ کرنے لگے، قرآن سے ہٹ کے دوسری چیزوں کے اوپر اینٹی اسلام فیصلے ہونے لگے، خلاف اسلام فیصلے ہونے لگے لوگوں کے درمیان میں، تو پھر ان میں ایک دوسرے کا خون بہانا بہت ہو جاوے گا، یعنی قتل و غارت گیری بڑھ جاوے گی. ایک آدمی کا جی چاہے گا کہ میں دوسرے کو کب قتل کروں، تو یہ تب بڑھے گا جب خلاف شریعت فیصلہ لوگوں کے درمیان میں عام ہو جائے گا. اور جب لوگ وعدہ خلافی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کر دے گا. دیکھو یہ ساری دنیا کی سزائیں ہیں اور یہ سب کی لنک جڑتی ہے جا کر گناہوں سے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اگر ٹھنڈک چاہتے ہیں یہاں بھی وہاں بھی ہر جگہ، تو گناہوں کی کمی کریں اور گناہوں کو ختم کریں اور نیکیوں کی کثرت کریں. جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی یاد کی جاتی ہے، تو دیوار میں ٹھنڈک بیٹھتی. پھر ایک پریشان حال بھی آدمی بھی اس گھر میں جا کر بیٹھ جائے گا تو اس کا جی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں دیکھا اللہ کے نیک بندے جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی در و دیوار سے ٹھنڈک ٹپکتی ہے، اور جس جگہ گناہ ہوں گے، گھر میں میوزک ہوگا اور مختلف قسم کی تصویریں دیکھی جائے گی، فلموں اور سیریلوں کا ماحول ہوگا، دیوار گرم ہو جاتی ہے. پھر آدمی باہر سے آئے تو اندر آ کر پریشان ہو جاتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ میں کب باہر جاؤں. یہ گناہوں کا اثر ہوا کرتا ہے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر ٹھنڈک لانی ہے تو اللہ کی فرما برداری سے گھروں کو آباد کرو، اپنی بستیوں کو آباد کرو، اور بے چینیوں سے بچنا ہے تو گناہوں کو کم کرو اور ختم کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی با مقصد جینے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ. دعا کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بے شک ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، قدم قدم پر گناہ کیے. اے اللہ ہم کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے تھے اس کو بھول گئے. اے اللہ ہم تو بے مقصد زندگی گزارتے رہے. ہمارے 40 سال 50 سال 60 سال کی عمر ہو گئی. اے اللہ لمبا عرصہ زندگی کا گزر گیا، بے مقصد گزرا. اے اللہ گناہوں میں گزرا. اے اللہ آئندہ جو لمحات باقی ہیں اس کو تیری اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا کرم ہے کہ اتنے گناہ کے باوجود بھی تو نے ہمیں کھانے پینے سے محروم نہیں رکھا. اے اللہ ہم چھوٹے تھے، معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، تب تو جیسے کھانا دیتا تھا. آج بڑے ہو کر گناہ کر رہے ہیں تب بھی ویسا ہی کھانا دے رہا ہے. اللہ تو روک دیتا تو کوئی ہم کو کھانا دینے والا نہیں تھا، لیکن تو نے کرم فرمایا. اے اللہ ایک کرم اور احسان یہ بھی فرما دے کہ اللہ گناہوں کی عادت ہم کو چھڑوا دے. اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے. پوری امت کی جانب سے ہم تیرے حضور ناک رگڑتے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بے شک ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارا پیارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے. اے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ تو خوش ہو جا. اے اللہ اپنا قلم عفو پھیر دے، درگزر فرما دے. ہمارے سارے چھوٹے بڑے نئے پرانے جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ہاتھ نیچے جائیں اس سے پہلے پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ آئندہ اے اللہ تیری اطاعت و فرما برداری میں جیسے تیرے نیک بندے زندگی گزارتے ہیں ہم کو بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے ایسے بچنے کی توفیق دے جیسے آگ سے ہم لوگ بچتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہمارا ہو جا. اے اللہ آج ہمارے اس دل کے اندر دنیا بھر کی محبت بھری ہوئی ہے. اے اللہ غیر اللہ کی محبت سے ہم نے اپنے دل کو آباد کر دیا، جبکہ دل کا یہ برتن تو نے اپنی محبت کے لیے دیا تھا. اے اللہ ہم نے تیری محبت سے تو نہیں بھرا، دنیا کی محبت سے
بھر دیا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا عشق، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما۔ آج دنیا کے سارے لوگوں سے ہمارا ربط ہے اور ہمارا تعلق ہے، لیکن ایک نہیں ہے تو ہمارے پروردگار سے نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، تیری ذات سے وابستگی اور تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا خشوع خضوع عطا فرما، اپنا ایمان و یقین نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کے ساتھ وابستگی عطا فرما، اپنی نسبت، اپنی ولایت نصیب فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، فجور سے، زندقے سے، الحاد سے، منافقت سے، اے اللہ یہودیت، نصرانیت، مجوسیت سے، ہندویت سے، غیر اللہیت سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اپنے غصہ و غضب سے ہماری حفاظت فرما، اپنے عقاب و عتاب و عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اپنی دوری اور محرومی سے ہماری حفاظت فرما، قدیم اور جدید تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ موبائل اور نیٹ کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مغربیت کے اور مادیت کے فتنے سے ہماری پورے حفاظت فرما، عصری تعلیم کے فتنوں سے ہماری پورے حفاظت فرما، آئی وی ایف اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اے آئی کے فتنے سے، LGBTQ کے فتنے سے اور جدید قدیم تمام فتنوں سے ہماری پورے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ یہاں بہت سے لوگ پابندی کے ساتھ تیرے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے رہے، ان میں سے کسی کو محروم نہ فرما، سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ اس بارباڈوس کی بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمت اتار دے، اپنے انوارات و تجلیات سے سب گھروں کو منور فرما دے۔ اللہ سب کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما دے۔ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ بے گھر ہیں، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے سہاراؤں کو سہارا نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں کی ہماری برادران وطن جو قوم ہے ان کے ساتھ نرمی اور حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کے لوگوں کو تو نے جو امن عطا فرمایا ہے یہ امن باقی رکھ۔ اے اللہ اس کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔